رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم نومیر کا سبق نمبر اپنے چینل کے اعتبار سے 29واں سبق شروع کر رہے ہیں، اور کتاب کے اعتبار سے سبق نمبر 21 ہے۔ آج جو ہے سبق کا جو ہیڈنگ ہے، آج تاکید کا بیان ہے۔ اب سے پہلے آپ نے جو ہے توابع میں سے پہلی قسم جو پڑھی تھی وہ صفت کا بیان پڑھا تھا۔ آج دوسری قسم وہ بیان کر رہے ہیں، تاکید کا بیان۔ فرماتے ہیں تاکید کی تعریف: تاکید وہ تابع جو مطبوع کی حالت کو نسبت یا شمولیت میں پختہ کر دے تاکہ سننے والے کو کوئی شک نہ رہے۔ تاکید وہ تابع ہے جو مطبوع کی حالت کو نسبت یا شمولیت میں پختہ کر دے تاکہ سننے والے کو کوئی شک نہ رہے۔ مطبوع جو ہوتا ہے وہ پہلے رہتا ہے، اور تابع جو رہتا ہے وہ بعد میں رہتا ہے۔ یعنی اس کا دوسرا نام جو ہے وہ تاکید ہے، اور پہلا جو رہتا ہے وہ مؤکد رہتا ہے اور دوسرا تاکید بنتا ہے۔ تو تابع کا نام، تابع کی جو دوسری قسم ہے تاکید، یہ وہ تابع ہے جو مطبوع کے حال کو نسبت یا شمول میں پختہ کرتا ہے، یا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حکم مسند الیہ یا مسند کے لیے ہے، یا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حکم تمام اجزاء یا تمام افراد کو عام ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ سننے والے کو کوئی شک نہ رہے۔ اب فرماتے ہیں تاکید کی اقسام۔ تاکید کی دو قسمیں ہیں: نمبر 1 تاکید لفظی، نمبر 2 تاکید معنوی۔ تاکید کی دو قسمیں ہیں: نمبر 1 تاکید لفظی اور دوسری تاکید معنوی۔ جیسے زید قائم، زید ہی کھڑا ہے۔ تو اس مثال میں اب دیکھیں زید قائم، اور نمبر 1 پہلے بیان کر رہے ہیں تاکید لفظی کی تعریف۔ تاکید لفظی وہ لفظ جو تکرار لفظ کے ساتھ ہو، تکرار لفظ کے ساتھ ہو۔ اب یا تو وہ فعل کی تاکید ہوتی ہے، کبھی وہ حرف کی تاکید ہوتی ہے، اور کبھی وہ اسم کی تاکید ہوتی ہے۔ یہاں پر تینوں کی مثال پیش کر رہے ہیں۔ جیسے زید قائم، یعنی زید ہی کھڑا ہے۔ اس مثال میں پہلا والا جو زید ہے وہ مسند الیہ ہے، اور دوسرا زید اس کی تاکید بیان کر رہا ہے، جو اس بات کو پختہ کر رہا ہے کہ قیام کی جو نسبت ہے وہ اسی کی طرف ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری مثال میں ضرب زید، پہلا والا جو زید ہے وہ مسند ہے، پہلا والا ضربہ جو مسند ہے، دوسرا والا ضربہ اس کی تاکید پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ کہیں گے پہلا والا جو ضربہ ہے وہ مسند ہے، اور دوسرا والا جو ضربہ ہے وہ اس کی تاکید بیان کر رہا ہے، اس کو پختہ کر رہا ہے کہ مارنے کی جو نسبت ہے وہ اسی کی طرف ہے، زید کی طرف ہے۔ اور انا زیدن قائمن، یہاں پر تاکید حرف کے ذریعے ہو رہی ہے۔ تو پہلا والا مؤکد ہے، دوسرا والا تاکید اس کی پیدا کر رہا ہے۔ اور تو اس طرح سے جو ہے تاکید فعل کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، اسم کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، اور حرف کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے۔ یا اس بات کو بیان کرنے کے لیے آتی ہے تاکید، کہ یہ بتانے کے لیے
کہ حکم جو ہے تمام کو شامل ہے، جیسے کہ فسجد الملائکۃ کلہم، یہاں پر الملائکہ جو ہے یہ مسند ہے اور اس کی تاکید کلہم سے ہے، جو اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ سجود یعنی سجدے کی جو نسبت ہے وہ تمام فرشتوں کو شامل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بعض فرشتوں نے سجدہ کیا اور بعض نے نہیں کیا، بلکہ سب نے کیا ہے۔ اسی طرح اشتریت العبد کلہ، میں نے پورا غلام خریدا، اس میں کلہ جو ہے وہ عبد کی تاکید ہے، جو اس بات کو پختہ کر رہا ہے کہ خریدے جانے کی نسبت غلام کے تمام اجزاء کی طرف ہے۔ یہاں تاکید شمول اجزاء پر دلالت کر رہی ہے۔ اب فرمایا انہوں نے جب تاکید لفظی کی تعریف بیان فرمائی، تاکید لفظی لفظ کی تکرار کے ذریعے، تو یہاں پر پہلی مثال میں زید کی تکرار ہوئی ہے، تو پہلا زید مؤکد ہے، دوسرا زید تاکید بننا ہے اس کی۔ دوسری مثال میں ضربہ زیدن، یہاں پہلا والا ضربہ، یہاں پر بھی ضربہ کی تاکید ہے، تو پہلا والا ضربہ مؤکد ہوگا، دوسرا اس کی تاکید بنے گا۔ اسی طرح انا کی یہاں پر کے ذریعے جو ہے لفظ کی تکرار ہے، تو پہلا مؤکد ہوگا، دوسرا تاکید بنے گا اس کی۔ اور اب فرماتے ہیں یہاں پر کہ تاکید معنوی کی تعریف، تو تاکید لفظی ہوا اور تاکید معنوی۔ تو پہلی قسم تو یہی ہوئی کہ ایک لفظ کو مکرر ذکر کیا جائے، اور یہ تاکید چونکہ لفظوں کی تکرار سے حاصل ہوتی ہے، اس کو تاکید لفظی کہتے ہیں۔ اور دوسری جو تاکید ہے تاکید معنوی، وہ تاکید معنوی میں لفظوں کی تکرار تو نہیں ہوتی، مخصوص الفاظ سے حاصل ہوتی ہے، تو اس کو وہ تاکید معنوی کہتے ہیں۔ اور وہ مخصوص الفاظ جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ان میں لفظوں کی تکرار نہیں ہوتی، صرف معنی کی تکرار ہوتی ہے، اسی لیے اس کو تاکید معنوی کہتے ہیں۔ تاکید معنوی کی تعریف وہ تاکید جو 8 الفاظ کے ساتھ آتی ہے۔ تاکید معنوی کے جو ہیں وہ مخصوص 8 الفاظ ہیں، اور ان کا طریقہ استعمال بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ تاکید معنوی جو 8 الفاظ کے ساتھ آتی ہے، وہ 8 الفاظ یہ ہیں۔ نمبر 1 ہے نفسن اور عین۔ سب سے پہلے نفسن اور عین کے بارے میں سمجھ لیں۔ نفس اور عین ہے، کلا اور کلتا ہے، اور کلن ہے، اور اجمعو ہے، یہ 6 ہوئے، اور پھر آگے اکتو ابتو ابسعو۔ تو نفسن، عین، کلا، کلتا، کلن، اجمعو، اکتو ابتو ابسعو، تو یہ 8 الفاظ ہیں۔ اور ان میں سے نفسن اور عین، نفس اور عین جو ہے وہ دونوں واحد تثنیہ اور جمع کی تاکید کے لیے آتے ہیں، یعنی نفس اور عین دونوں واحد تثنیہ اور جمع کی تاکید کے لیے آتے ہیں، اور جب ان کو تاکید کے لیے استعمال کریں گے تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ ایک ضمیر ہوگی جو واحد تثنیہ اور جمع مذکر اور مؤنث ہونے میں اپنے مؤکد کے مطابق ہوگی، اور جب ان سے تثنیہ اور جمع کی تاکید کی جائے تو صیغہ بھی جمع لایا جائے گا۔ جب ان سے تثنیہ اور جمع کی تاکید کی جائے تو صیغہ بھی جمع لایا جائے گا۔ جیسے یوں سمجھیں، جانی زید نفسہ، میرے پاس زید خود آیا۔ یہاں پر زید مؤکد ہے اور نفسہ اس کی تاکید ہے، اور یہ واحد کی زید کی تاکید لائی گئی ہے۔ واحد تثنیہ اور جمع کے لیے آتا ہے تو واحد کس کی تاکید لائی گئی، اور اس کے اندر یہ بیان فرمایا تھا کہ اس کے اندر جب تاکید کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اس میں اپنے مؤکد کے مطابق ایک ضمیر ہوگی۔ تو یہاں نفسہ میں ہو ضمیر ہے جو اپنے مؤکد زید کے مطابق ہے، اور زید مذکر ہے، واحد ہے، تو ہو ضمیر مذکر کی اس کی طرف راجع ہوئی۔ اسی طرح دوسری مثال ہے جاءتنی ہند نفسہا، میرے پاس ہندہ بذات خود آئی۔ تو اسی طرح ہندن یہ مؤکد ہے اور نفسہا اس کی تاکید ہے، اور اس کے اندر جو ہے ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے اپنے مؤکد کی طرف۔ تو یہ واحد کی مثالیں ہو گئیں۔ اسی طرح تثنیہ کے لیے جان الزیدان انفسہما، میرے پاس 2 زید خود آئے۔ تثنیہ کے لیے جاءتن الہندان
انفسہما، میرے پاس دو ہندہ بخود آئیں۔ اسی طرح جمع کے لیے لائیں جان الزیدون انفسہم، مذکر کے لیے تو انفسہم یہ مؤکد ہے اور زیدون مؤکد ہے اور انفسہم اس کی تاکید ہے، اور انفسہم کے اندر ہم ضمیر ہے جو زیدون جمع کی طرف راجع ہے۔ اسی طرح جاءتنی الہندات انفسہن، تو ہندات مؤکد ہے اور انفسہن اس کی تاکید ہے، اور ہن ضمیر جو ہے وہ اپنے مؤکد ہندات مؤنث جمع کے اعتبار سے اس کی طرف راجع ہے۔ ان کے لیے جو ہے وہ تثنیہ کی جو ہے نہیں آتا، بلکہ تثنیہ کے لیے بھی جمع کی تاکید لائی جاتی ہے۔ تثنیہ اور جمع کی تاکید لائے گی تو صیغہ جمع لایا جاتا ہے، تو انفس، نفس اور عین کا جو ہے وہ تثنیہ نہیں لاتے، بلکہ ان کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ تو ہوئی نفس کے تعلق سے۔ اب اگر عین کا استعمال کرنا ہو تو عین کے لیے بھی اسی طرح استعمال کریں گے کہ عین کا لفظ بھی استعمال ہوگا، جیسے جانی زید عینہ، یہ واحد کی مثال ہو گئی۔ زید مذکر ہے تو عین یہ بھی جو ہے واحد ہے، اور عینہ کی اندر جو ضمیر ہے وہ اپنے ما قبل مؤکد کے اعتبار سے زید کی طرف راجع ہے، اور زید مذکر ہے تو عینہ میں ضمیر بھی مذکر ہے۔ اسی طرح والزیدان اعینہما، تو یہاں پر بھی عین کا جو ہے تثنیہ نہیں آیا بلکہ جمع آیا۔ تثنیہ کے لیے بھی جمع کی جو ہے جمع کے طور پر اس کو لایا جاتا ہے، صیغہ جمع کے طور پر لایا جاتا ہے، جیسے اعینہما، اور ہما میں جو تثنیہ کی ضمیر ہے وہ زیدان کی طرف راجع ہے۔ اسی طرح والزیدون اعینہم، یہاں پر بھی الزیدون مؤکد ہے اور اعینہم اس کی تاکید ہے، اور تاکید ہونے کی بنیاد پر اس کے اندر ایک ضمیر ہے جو اپنے مؤکد زیدون کے اعتبار سے ہم ضمیر اس کی طرف راجع ہے۔ اسی طرح جاتنی ہندن عینہا، عین واحد ہے اور ہندن بھی واحد ہے، چونکہ مؤنث ہے تو اس کے اندر جو ضمیر لے کر آئے وہ ہند عینہا، وہ مؤنث کی لائے جو اپنے ما قبل مؤکد ہندن کی طرف راجع ہے۔ اسی طرح والہندان اعینہما، یہاں پر تثنیہ ہے تو ضمیر اس کی طرف تثنیہ کی لوٹی، اگرچہ اعین یہ جمع ہے لیکن اس کے اندر ضمیر جو ہے وہ تثنیہ کی جو ہے وہ راجع ہے ہندان کے اعتبار سے۔ ہندان مذکر ہے اور مؤکد ہے تو اس کی طرف ضمیر بھی تثنیہ کی لوٹی ہے۔ تیسری ہے والہندات اعینہن، یہاں پر ہندات جو ہے مؤکد ہے اور اس کی تاکید اعین ہے، اور اس کے اندر ایک ضمیر ہے جو ہن ضمیر ہے جو راجع ہے اسی کی طرف، ہندات کی طرف۔ وہ ہندات مؤکد ہے جو جمع ہے تو ہن ضمیر بھی مؤکد لے کر آئے۔ یہ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کلا اور کلتا، یہ دونوں کو ایک ہی میں شمار کرتے ہیں تو اس اعتبار سے یہ 8 الفاظ ہوں گے۔ کلا اور کلتا، یہ کلا صرف تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کلتا صرف تثنیہ مؤنث کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ اب کلا اور کلتا کے بعد بھی ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہوتا ہے جو مؤکد کے مطابق ہوتی ہے، جیسے جان الزیدان کلاہما، یہ کلا مذکر کے لیے ہے تو زیدان جو کہ تثنیہ ہے تو کلا بھی تثنیہ ہے، اور کلا یہ تثنیہ کی تاکید کے لیے آتا ہے، تو الزیدان مؤکد ہے تو کلا اس کی تاکید ہے، اور اس جب تاکید بنے تو اس کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو ما قبل کے اعتبار سے ہو، تو زیدان چونکہ تثنیہ ہے تو اس کے اندر کلاہما کے اندر ضمیر بھی تثنیہ کی ہے جو اپنے ما قبل زیدان کی طرف راجع ہے۔ اسی طرح دوسری مثال ہے جاءتنی الہندات کلتاہما، میرے پاس 2 ہندیں آئیں، تو یہاں پر ہندان چونکہ مؤکد ہے اور کلتاہما اس کی تاکید ہے، اور اس کے اندر ایک ضمیر ہے جو ہما جو ہندان کی طرف لوٹ رہی ہے، اور کلتا چونکہ مؤنث تثنیہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آگے ہے کلن اجمعو، کلن جو ہے لفظ کل، یہ لفظ کل واحد اور جمع کی تاکید کے لیے آتا ہے، تثنیہ کے لیے یہ کل کا استعمال نہیں کرتے ہیں، تثنیہ کے لیے لفظ کل کا استعمال نہیں ہوتا، اور اس کے بعد بھی مؤکد کے مطابق ضمیر کا ہونا ضروری ہے۔ مؤکد واحد ہے تو اس کے اندر ضمیر واحد کی آئے گی، اور مؤکد جمع ہے تو اس کے اندر ضمیر بھی جمع کی آئے گی، جیسے علّمَ آدم الاسماء کلھا،
آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام اسما سکھا دیے۔ یہاں اسما کی طرف جو ہے کلہا میں جو ضمیر راجع ہے وہ واحد کی ہے، تو اسما اگرچہ یہ جمع ہے لیکن بتاویل جماعت واحد مؤنث کی ضمیر اس کی طرف لوٹائی گئی۔ اسی طرح سجد الملائکۃ کلہم، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، تو یہاں ملائکۃ مؤکد ہے تو اس کی تاکید کلہم سے لائے، اور اس کے اندر کلہم کے اندر ضمیر جو ہے ہم وہ راجع ہے اپنے مؤکد کی طرف، اپنے مؤکد کی طرف راجع ہے۔ جو اس کا مؤکد ہے وہ ملائکہ ہے، وہ جمع ہے، تو اس کے اندر اس کے طرف جو ضمیر لوٹی وہ کلہم میں ہم ضمیر بھی جمع کی لوٹی ہے۔ اسی طرح قرأت الکتاب کلہ، میں نے پوری کتاب پڑھی، تو وہاں پر بھی قرأت الکتاب کلہ میں کتاب مؤکد ہے اور کلہ اس کی تاکید ہے، اور ہو ضمیر کلہ میں جو ما قبل مؤکد کے مطابق ہے، اور مؤکد چونکہ مذکر ہے واحد ہے تو اس اعتبار سے کلہ میں ضمیر بھی واحد کی آئی۔ اب آگے ہے اجمعو۔ اجمعو یہ ہے جو یہ واحد اور جمع مذکر و مؤنث کی تاکید کے لیے آتا ہے، واحد اور جمع مذکر و مؤنث دونوں کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ ہاں واحد مذکر کے لیے یہی صیغہ استعمال ہوگا جو اجمعو ہے، اور واحد مؤنث کے لیے اگر استعمال کرنا ہو تو جمعاؤ استعمال ہوتا ہے، اور جمع مذکر کے لیے اجمعو کا اجمعون استعمال ہوتا ہے، اور واحد مؤنث کے لیے جو ہے وہ جمع مؤنث کے لیے جو ہے جمعن اس جمعو استعمال ہوتا ہے۔ اور اجمعو کا جو استعمال ہے عام طور پر وہ لفظ کل کے بعد آتا ہے، جیسے ہم مثال میں یوں کہیں جاء الرکب کلہ اجمعو، سواروں کا پورا قافلہ، سارا کا قافلہ آیا۔ جاءت القبیلۃ کلھا جمعاء، تو اب جیسا مؤکد رہے گا، اگر مؤکد مؤنث رہے گا تو کلھا میں ضمیر مؤنث رہے گی، تو اس کے بعد چونکہ اجمعو کو لانا ہے تو اجمعو کا یوں خیال رکھنا ہے کہ پہلے ہمیں دیکھ لینا ہے مؤکد کیسا ہے۔ مؤکد واحد مذکر ہے تو اجمعو لانا ہے، مؤکد واحد مؤنث ہے تو جمعاء لانا ہے، اور مؤکد اگر جمع ہے مذکر ہے تو اجمعون لانا ہے، اور مؤکد اگر جمع ہے تو اس کے اعتبار سے پھر مؤنث ہے تو جمعاء لانا ہے۔ لیکن یہ جب اجمعو یہ آئے گا لیکن کلھا کے بعد، کل کے بعد، لفظ کل کے بعد عام طور پر واقع ہوتا ہے، جیسے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تو یہاں لفظ کل پہلے آیا اور اجمعون اس کے بعد آیا، اور یہ جمع کی تاکید کے لیے آیا۔ تو یہ ہو گئے 4 کی تفصیل پورے ہم آپ کے سامنے بیان کر دی گئی، 5 کی نفس عین 2، کلا کلتا 3، کل 4، اجمعو 5۔ اس کے بعد بیان فرما رہے ہیں اقطعو ابطعو ابصعو۔ اقطعو ابطعو ابصعو یہ جو 3 ہیں اس کے بارے میں فرماتے ہیں اقطعو اور ابطعو ابصعو یہ جو ہیں تینوں اجمعو کے تابع ہوتے ہیں، اجمعو کے تابع ہوتے ہیں، نہ تو یہ اس کے بغیر استعمال ہوتے ہیں اور نہ اس سے پہلے آتے ہیں۔ تو اگر ہمیں کہنا ہوگا تو ہمیں کہیں گے جاء الجیش، پہلے اجمعو کہیں گے پھر اس کے بعد اقطعو ابطعو ابصعو کہیں گے، اس طرح نہیں کہہ سکتے جاء الجیش اقطعو ابطعو ابصعو پھر اجمعو لائیں، لہذا پہلے اجمعو لانا پڑے گا پھر اس کے بعد ان تینوں کو لانا پڑے گا۔ جعل اقطعو اور ابطعو اور ابصعو، جیسے اب مثالیں سب کی ترتیب بار دے رہے ہیں یہاں پر جاءنی زید نفسہ، جاءنی زید نفسہ، جاءنی الزیدان انفسہما، اور جاءنی الزیدون انفسہم۔ یہ تو نفس کی ایک مثال دی اور نفس کے بارے میں آپ کو بیان کیا جو چکا کہ نفس واحد اور تثنیہ اور جمع کی تاکید کے لیے سب سے آتے ہیں، لیکن تثنیہ کے لیے بھی صرف نفس کا جو ہے انفس جمع کا ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، اور جب ایسا ہو تو ان کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو اپنے مؤکد کے اعتبار سے لوٹتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ زیدن چونکہ مؤکد ہے اور نفس اس کی تاکید ہے،
اور اس کے اندر ایک ضمیر ہے ہو جو اپنے ماقبل زید کے اعتبار سے مذکر کے اعتبار سے واحد کی ضمیر اس کی طرف راجع ہے۔ اسی طرح دوسری مثال میں جان الزیدان انفسہما، یہاں پر نفس کا چونکہ تثنیہ نہیں آتا بلکہ تثنیہ کے لیے بھی جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہی استعمال کرتے ہیں، تو یہاں پر انفسہما جمع کا صیغہ لائے گا اور اس کے اندر ہما جو ضمیر ہے تثنیہ کی وہ اپنے ماقبل مؤکد زیدان کی طرف راجع ہے۔ اسی طرح تیسری مثال جان الزیدون انفسہم، یہاں پر جو ہے انفسہم یہ جمع ہے چونکہ اس کا ماقبل جو ہے زیدون جمع ہے اور اس کے اندر جو ہے ایک ضمیر ہوگی جو اپنے ماقبل کی طرف لوٹے، ضمیر یہ ہم ہے چونکہ جمع ہے اور جمع کی ضمیر لوٹ رہی ہے جو اپنے ماقبل زیدون کی طرف، زیدون بھی مذکر ہے تو ضمیر بھی مذکر کی راجع ہوئی۔ لفظ عین کو بھی لفظ نفسن پر قیاس کیجیے، ہم نے آپ کے سامنے تفصیل بیان کر دی، وہی تھا جو پیچھے بیان کیا گیا، تو اس لیے انہوں نے کہا لفظ عین کو بھی لفظ نفسن پر قیاس کیجیے۔ جیسے جان الزیدان کلاہما، یہ تثنیہ کی مثال دے دی، والہندان کلتاہما، تو کلا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کلتا مؤنث کے لیے۔ جال قوم کلہم اجمعون، یہ اجمعون کی جمع کی مثال دے دی اور بتا دیا کہ یہ سب جو ہیں اجمعو کے تابع ہوتے ہیں، تو اس کے بعد اکتعون ابتعون ابسعون بعد میں آئے اجمعون کے۔ جان القوم کلہم اجمعون اکتعون ابتعون اور ابسعون۔ فرما رہے ہیں خیال رہے کہ اکتعو ابتعو ابسعو تینوں جمع اجمعو کے تابع ہیں، جو ہم نے بیان کر دیا کہ اکتعو ابتعو اسمعو یہ تینوں اجمعو کے تابع ہیں اور نہ تو اس کے بغیر استعمال ہوتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ صرف اس کو کہیں اور نہ اس سے پہلے ہیں، لہٰذا اجمعو کے بغیر استعمال کر کے یوں نہیں کہہ سکتے کہ جال جیشو اکتعو ابتعو ابسعو، اور نہ یہ اس کو اجمعو سے پہلے لا کر استعمال کر سکتے ہیں جال جیشو اکتعو ابتعو ابسعو اور اجمعو کو بعد میں لائیں، یوں بھی نہیں کر سکتے۔ تو فرما رہے ہیں خیال رہے کہ اکتعو ابتعو اور ابسعو تینوں اجمعو کے تابع ہیں، یعنی نہ اجمعو سے پہلے آ سکتے ہیں اور نہ اجمعو کے بغیر استعمال ہو سکتے ہیں، لہذا یہ تینوں نہ تو اجمعو کے بغیر آ سکتے ہیں اور نہ اس پر مقدم ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو سبق تھا نحومیر کا، آج سبق نمبر 29 تھا، تاکید کا بیان، یہ ہم نے آپ کے سامنے تفصیل سے پیش کیا۔ تو آج کا یہ سلسلہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، کیسا لگا ضرور بتائیں، کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں اور ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔